ہے انہوں نے اہل سنت و جماعت کی عظیم خدمات انجام دی. وہ ایک عظیم قائد تھے، ایک مفتی تھے، عالم تھے، قاری تھے، طبیب تھے. علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے انہوں نے جو بی ایم ایس کے مساوی کے کالج سے کورس ہوتا تھا وہ کورس کیا تھا. اس کے بعد اس سے پہلے انہوں نے حضور صدر الشریعہ جیسے عظیم عالم سے درس نظامی مکمل کیا تھا. اپنے زمانے کے سب سے کامیاب خطیب تھے اور انہوں نے سنیت میں جو آپ کی بہاریں جو آپ ممبئی میں دیکھ رہے ہیں اس میں بڑا ہاتھ سید العلماء کا ہے. سنیوں کو قیادت فراہم کیا کرتے تھے اور اس طریقے سے ممبئی پورے ہندوستان کے مدارس کا خرچہ اٹھاتی ہے اکثر، اور سنیت پورے ہندوستان کی سنیت کو تحفظ عطا فرماتا ہے. اس ممبئی کی سنیت کے تحفظ میں بڑا ہاتھ سید العلماء کا تھا. انہوں نے سنی جمعیت العلماء کا بھی قائم کیا تھا، کیونکہ آج عبارت 11 مغرب تک تھا تو ان کا بھی یوم وصال ہے. تو میں آپ کی خدمت میں ایک منقبت ان کی شان ہے ان کے بیٹے نظم میاں کی پیش کروں گا انشاءاللہ. یہ ان کی کتبہ ان کے لوح مزار کا بھی ہے، یعنی ان کے مزار پہ جو ان کی شان میں منقبت لگائی گئی تھی وہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آئیے ایک بار درود پاک پڑھ لیں. صلی اللہ علیہ وسلم. سنیوں کے مقتدا و پیشوا سید میاں، مومنوں کے رہنما و ناخدا سید میاں، مسلک مخدوم شاہ برکت اللہ کے نقیب تھے ابو الحسنین آل مصطفیٰ سید میاں. نقطہ سنجو، نقطہ جو، نقطہ داؤ، نقطہ رس، فلسفی و صاحب فکر رسا سید میاں. حافظ و قاری، خطیب و مفتی و شاعر طبیب تھے سراسر اپنے مرشد کی دعا سید میاں. فیض نوری، جذب مہدی، فضل اولاد رسول اور سراپا شاہ برکت کی ضیاء سید میاں. تھی زباں بے خوف ان کی اور قلم بے باک تھا، قول و فعل و حال میں احمد رضا سید میاں. مفتی عالم سے پوچھا آپ کا پیارا ہے کون، آ گیا ان کی زباں پر برملا سید میاں. نام سے ان کے وہابی لرزہ پر اندام تھے، دیوبندی کے لیے پہلے خدا سید میاں. نظمیہ یاسی نے لکھا کربہ لوح مزار، مغفرت کی اس کو بھی دے دے دعا سید میاں. جزاک اللہ. حضرات گرامی، یہ محفل ہماری دادی صاحبہ کی شان میں سجائی گئی ہے. جیسا کہ ہم ہر سال سنتے آتے ہیں، وہ ایک عظیم ماں تھی اور ایک ماں کا جو رول ہوتا ہے تربیت اولاد میں وہ بہت اہم رول ہوا کرتا ہے. اور آپ نے دیکھا کہ انہوں نے کس طریقے سے انہوں نے اور ہمارے دادا نے حلال رزق کے ساتھ اپنے بچوں کی پرورش کی، اور ان کے تمام جو بچے تھے وہ اپنی اپنی جگہ پر بہت کامیاب ہوئے اور انہوں نے دینوں ملت کے اور قوم کی بہت خدمت کی. اور اس کے علاوہ ان کے ایسے روحانی بیٹے بہت سے تھے جنہوں نے بچپن میں ان سے ایسی ایسی محبتیں پائیں، جن میں سے ایک ہمارے سید مصطفیٰ علی صاحب تھے کہ وہ محبتیں ایسی بچپن میں پائیں کہ آج ان کے جانے کے اتنے سال بعد بھی ان کا دل منا رہے ہیں. حضرات گرامی، بس میں سردی بہت ہے، آپ سے یہ کہوں گا کہ جن کی مائیں اس دنیا میں ہیں وہ ان کی قدر کریں اور اپنی جنت کما لیں. اپنی ماں کا دل نہ دکھائیں، اپنی ماں کو راضی کریں، اپنی ماں کا خیال رکھیں. اور جن کے ماں باپ اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں، ان کی قبروں کی زیارت کریں، ان کے ایصال ثواب کا انتظام کریں. ایک منقبت حضور شرف ملت کی ان کی شان میں پڑھوں گا انشاءاللہ، اس کے بعد فاتحہ ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک بار درود شریف پڑھ لیں. اس سخی کے ہاتھوں نے خوب خوب بانٹا تھا، کیا کرم کا منظر تھا، مہک سا برستا تھا. ان کی برکتیں بے شک بے شمار تھی، لیکن صرف ان کے ہونے سے سارا گھر مہکتا تھا. سوچتا تو ہوگا ہی کس کی روشنی بہتر، چاند میرے آنگن پر آ کے کیوں ٹھٹکتا تھا. وہ سخن سرائی ہو یا کہ خانہ سازی ہو، ہر کلام احسن تھا، ہر نظام اعلیٰ تھا. دل دہی و دل جوئی، ہم غمی و غم خواری، جب وہ بات کرتی تھی قصر جاں مہکتا تھا. خوب آب زمزم لیں پھر قرآن بھی سن لیں، موت کا فرشتہ بھی اہتمام کرتا تھا. ان کے جذبے خاکی کو گھر سے لے کے جب نکلے، ان کے جذبے خاکی کو گھر سے لے کے جب نکلے، سارا گھر بلکتا تھا، راستہ دمکتا تھا.
ہم کہاں کے گانا تھے، کس ہنر میں یکتا تھے، سارے بیٹے کہتے ہیں بس دعا کا سایہ تھا۔ صبر آ چکا تم کو پھر یہ کیا ہوا اشرف، صبر آ چکا تم کو پھر یہ کیا ہوا اشرف، رات شعر لکھتے میں خاک کیوں دہتا تھا۔ جزاک اللہ۔ میں ایک بار پھر مصطفیٰ علی صاحب کا اور ان کے برادران کا، ان کے بچوں کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اتنی پررونق محفل دادی صاحبہ کی شان میں سجائی، اور میں آپ سب کا بھی بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔